اجلاس تھا، پاکستان بننے کی باتیں ہو رہی تھی، تو ہندوؤں میں سے کسی نے کہا، کسی وکیل نے، بیرسٹر نے کہا، اے قائد اعظم محمد علی جناح، کیوں علیحدہ پاکستان بنانا چاہتے ہو؟ بڑی پریشانیاں ہوں گی، مشکلات ہوں گی، پھر ملکی حالات، حکمران، انتظامات، سارے بڑے معاملات ہوں گے، تو ٹھیک چل رہا ہے، ہم آپس میں ایک ہی قوم ہے، ایک ہی سب کچھ ہے۔ تو آپ نے جب یہ بات سنی نا، تو آپ نے فرمایا مجھے پانی چاہیے، ایک گلاس پانی کا دیا، آپ کو پانی پیش کیا گیا، آپ نے آدھا گلاس پانی پیا، اور ساتھ ایک وکیل ہندو بیٹھا تھا، کہا یہ آدھا پانی پی، تم پی لو۔ اس نے کہا میں تو نہیں پی گا، تم مسلمان ہو، میں تو ہندو ہوں، میں تو نہیں پی سکتا، پانی تو تم پیو، تمہارا جھوٹا میں کیسے پی سکتا ہوں؟ اور ایک شخص یورپ کا رہنے والا، جرمن کا رہنے والا تھا، مسلمان، دور پیچھے ہو کے بیٹھا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا یہ بھائی پانی پی لو، اس نے کہا بسم اللہ۔ مسلمان تھا نا، مسلمان تھا، اس نے پانی پیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس بیرسٹر کو جواب دیا، سن ہم تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ تم ہمارا پانی جھوٹا نہیں پی سکتے، اکٹھے ہم گزارا کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا بھائی تو وہ ہے، چاہے وہ جرمن میں رہتا ہے، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، اس نے میرا جھوٹا پی لیا، میں اس کا جھوٹا پی لوں گا، میرا اور اس کا گزارا ہو جائے گا، تیرا میرا گزارا نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم پاکستان علیحدہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان اس لیے علیحدہ بنایا گیا تھا، اس لیے یہ دو قومی نظریہ کہ ہم وہ ملک چاہتے ہیں جس میں آزادی ہو۔ آزادی یہ نہیں جس کا آج ہم نے جو اپنائی ہوئی ہے، یہ آزادی نہیں، یہ آزادی نہیں، یہ تو بیماری ہے، نفرتوں کے انبار۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، قرآن بھی اتنی اونچی آواز سے نہ پڑھو جو کسی مریض کو تکلیف پہنچے۔ دھیان کر لینا کوئی مریض تو نہیں ہے، کوئی مریض تو نہیں، لیکن آج 14 اگست منانے کے لیے بہت بڑے بڑے باجے خرید کے ہم بیٹوں کو دیتے ہیں، بچوں کو، لو بجاؤ، گلیوں میں تنگ کرو بیماروں کو، اور یہ لو موٹر سائیکل بھی لو، اس کی بانسریاں نکال دو، سلنسر خالی چلاؤ، اور آواز، اور جو بیمار ہے، ایمبولنس میں ہے، گھر میں ہے، روڈ پہ ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، سب کو ڈراتے چلے جاؤ، دھمکاتے، شور و غوغا۔ دوستان دیواکر، اس کا نام آزادی نہیں ہے۔ علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام، بہت بڑا نام، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص بڑا گناہ گار ہوگا، اللہ اس کو بخش دے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا، اس کو معاف کر دے گا اللہ۔ اب بندہ تو پتہ، بندے تو پتہ تو ہوتا ہے نا بندے کو کہ میں کتنا گناہ گار ہوں، میں اپنے دامن پہ جھانکوں، مجھے پتہ چل جائے گا میں کتنا گناہ گار ہوں۔ آپ دیکھیں کوئی بندہ جھانکے اپنے دامن میں تو ایک دفعہ اگر سچے دل میں کے ساتھ سوچے تو وہ کہے گا میرے رب مجھے معاف کر دے، میں بڑا خطا کار ہوں، بڑا گناہ گار ہوں، بہت گناہ گار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو معاف کر دے گا، لیکن حشر کے میدان میں نا وہ بندہ پھر عرض کر ہی لے گا، مولا گناہ گار تھا میں تو بڑا، میرے دامن میں تو نیکی کوئی نہیں تھی، پر تو نے یہ کرم فرما دیا، مجھے معاف کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا بندے بے شک تو گناہ گار تھا، اس میں کوئی شک نہیں، بڑے بڑے گناہ تیرے دامن میں موجود تھے، لیکن جب رات ہوتی تھی نا، اجالا ختم ہوتا تھا، تاریکی چھا جاتی تھی، تو اپنے محلے کی گلیوں میں راستے صاف کرتا تھا، تو راستے سے روڑے اٹھاتا تھا، راستے کی رکاوٹیں ختم کرتا تھا، بس تو رات کی تاریکی میں میرے بوڑھے اور محتاج بندوں کی خدمت کرتا تھا، ان کے لیے آسانی پیدا کرتا تھا۔ آج حشر کے میدان میں تجھے معاف کر کے میں نے تیرے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اس نیکی کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، لیکن وہ کریم ہے نا، اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ اللہ فرماتا ہے میں جس کو چاہوں معاف کر دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں بادشاہ ہوں، میں جو چاہے سو کروں، مجھے کوئی میں جو چاہے کرتا پھروں،
میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں رب العالمین ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن میں جس کو پکڑتا ہوں پھر وہ دیکھتا ہے، پھر زمانہ بھی دیکھتا ہے۔ اور قرآن کے دوسرے مقام پر میرے رب نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب اس کی پکڑ آتی ہے تو پھر بندے توبہ توبہ کرتے ہیں، اس کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ اور ہمارے اسلاف نے پاکستان کو بنایا ہے، اہل سنت کے اکابرین نے۔ بولیے کس نے بنایا؟ اکابرین اہل سنت نے۔ بولیے کس نے بنایا؟ اکابرین علماء اہل سنت نے، اکابرین۔ ہمیں 14 اگست کو اپنے بچوں کو بٹھا کے یہ بتانا چاہیے، ہم الٹا کام کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بڑے بڑے باجے خرید کے دے رہے ہیں، اور پھر ہماری قوم پر بھی اللہ ہی حافظ ہے قوم کا، میلاد النبی ہو 70 گنا چیز مہنگی ملے گی، 14 اگست ہو یوم آزادی ہے، یہ ہماری قوم یوم آزادی منا رہی ہے لوٹ لوٹ کے۔ ذرا غور تو کرو نا، یہ ہے آزادی؟ آزادی تو یہ ہونی چاہیے کہ 14 اگست والے دن جتنی بھی کھانے پینے والی چیزیں ہیں حکومت فری دے دے۔ پھر نہیں ہے 14 اگست، یہ آزادی تو یہ ہے، لیکن یہاں 2 روپے کی چیز 100 روپے کی مل رہی ہے۔ خون پیا جا رہا ہے اپنے بھائیوں کا۔ ملک پاکستان اس لیے نہیں دوستوں بنایا گیا تھا، ملک پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں حضور کا نظام نافذ ہو، لیکن وہ نافذ کس نے کرنا ہے؟ باہر سے کو آئے گا؟ وہ نافذ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ میں اپنے اوپر نافذ کروں، آپ اپنے اوپر نافذ کریں، اسلام نافذ ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ اسلام نافذ ہو جائے گا۔ اب صرف یہ نعرہ رہ گیا، اور اب میں نے جیسے پہلے کہا کہ اب تو یہ نعرہ بھی لگانا بڑا مشکل سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کیونکہ سیاستدان حکمران سمجھتے ہیں یہ نعرہ لگائیں گے تو پھنس جائیں گے، ان کی اپنی موت ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قمر الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو خط لکھا، محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو خط لکھا، انہوں نے فرمایا اہل سنت کے علماء اور مشائخ اگر ہماری مدد نہ کرتے تو پاکستان معرض وجود میں نہ آتا، یہ پاکستان علماء کی برکت سے بنا ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ کہتے ہیں اولیاء اللہ کا ہے فیضان پاکستان پاکستان۔ باقی سارے نعرے یاد ہے، یوم آزادی کی یہ نعرہ یاد ہماری قوم کو، اولیاء اللہ کا ہے فیضان۔ آپ 14 اگست کو میرا خیال ہے بولیں گے، اس سے پہلے بولنا منع ہے میرا خیال ہے، آپ کو پابندی ہے، شاید کسی نے پابندی لگائی ہے کہ 14 اگست والے دن بولے، اس سے پہلے نہ بولے۔ خدا کے لیے بولے، مسجد ہے، اولیاء اللہ کا ہے فیضان، اولیاء اللہ کا ہے فیضان۔ پاکستان کو ہم نے ہی صاف ستھرا رکھنا ہے، پاکستان کو ہم نے ہی کامیاب بنانا ہے، پاکستان کو ہم نے امن و سلامتی کا گہوارہ بنانا ہے، چاہے وہ فرقہ واریت ہو، چاہے وہ معاشی حالات ہوں، چاہے وہ معاشرتی ہوں، کوئی بھی حالات ہوں، ہم نے ہر طرف ہر طرح سے امن قائم رکھنا ہے، آپس میں محبت اور یگانگت رکھنی ہے۔ ہمیں اس بات کی ذمہ داری ادا کرنی ہے کہ جس کام میں ہمارے ملک کا فائدہ ہو اس کام کو ہم نے کرنا ہے۔ ایک آخری بات کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں، کسی شخص نے اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا ہو اور اس کے گھر بیٹے کا رشتہ دیکھنے والے مہمان آئیں، گھر بڑا خوبصورت ہو، کشادہ بھی ہو اور ڈرائنگ روم بھی بڑا خوبصورت ہو، ٹائل پتھر لگی ہو، فرنیچر سے بھی آراستہ و پیراستہ ہو، بڑا خوبصورت، لیکن اس مکان کے ارد گرد روڑی کے ڈھیر لگے ہوں تو آنے والا کیا کہے گا؟ آنے والا کہے گا مکان بڑا اچھا، تم بڑے اچھے، لیکن تمہارے دائیں بائیں تعفن ہے، بیماری ہے، بدبو ہے، کیونکہ روڑی کے اوپر جب بارش پڑتی ہے تو بدبو آتی ہے، خوشبو۔ اب اس روڑی کو صاف کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کروڑ روپیہ لگا کے مکان تو بنا لیا، لیکن گلی کو ستھرا نہ کیا۔ وہ گلی کس کی ہے؟ وہ گلی ہماری، محلہ ہمارا، شہر ہمارا، ملک۔ جب سب کچھ ہمارا ہے
تو پھر اس کی صفائی کا انتظام بھی تو ہمیں کرنا چاہیے۔ کوئی شخص گھر سے اٹھتا ہے، کوڑا شاپر میں ڈالتا ہے، 2 قدم چلتا ہے، ڈھیر لگا دیتا ہے، اگر وہی 10 قدم چل کے کسی خاص جگہ پہ پھینک آئے تو پھر کوئی حرج ہے؟ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے، ہم کہتے ہیں گھر سے گند نکالو، باہر گند پڑتا ہے تو پڑ جائے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی، اور آج کل جانتے ہیں آپ، آج کل ہیپاٹائٹس سی کی بیماری عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں اگر صاف پانی پینے کے لیے صاف پانی مل جائے نا تو اس بیماری پہ، کالے یرکان پہ 90% کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یہ ڈاکٹر کہتے ہیں، یہ تجربہ ہے۔ لیکن آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم اپنے گھروں کی صفائی اور محلوں کی صفائی سے آ رہی ہے۔ جو جس کے چاہے گھر سے نکالا، کسی کے دروازے کے آگے گند ڈال دیا، کسی کے مکان کے پاس ڈھیر لگا دیا۔ میں کہتا ہوں 2 قدم 4 قدم 10 قدم اگر چل کے ہم گند پھینک آئیں تو کوئی حرج ہوگا؟ بتائیے، یہ بھی تو ایک احساس ہے۔ لیکن پاکستان تو موجود ہے، احساس ختم ہو گیا، احساس ختم ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ بھی ختم ہو گئی کہ پاکستان بنایا کس نے تھا اور کس لیے بنایا گیا تھا۔ پاکستان ہمارے علماء مشائخ نے بنایا تھا، اور پاکستان حضور کے نظام کے لیے بنایا گیا تھا۔ جب تک پاکستان میں اسلام کا نفاذ نہیں ہوگا، پاکستان میں امن قائم ہو سکتا نہیں، چاہے جو مرضی کر لیجیے۔ آئیں آج اس بات کا عہد کریں کہ ہم 14 اگست والے دن کوئی فضول کام نہیں کریں گے، بلکہ ہم وہ کام کریں گے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کا رسول بھی۔ یوم آزادی منائیں، شکر کریں، لیکن نوافل پڑھیں، یہ فضول کاموں میں نہ جائیں، قوم کو تنگ نہ کریں، اور قوم کے خون کے ساتھ سلنسر سے وہ نکال کے بانسریاں موٹر سائیکل روڈوں پہ نہ چلائیں، فضول کام نہ کریں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکائیں۔ یا اللہ تو نے ہمیں ایک آزاد ٹکڑا، جنت نظیر ٹکڑا عطا فرمایا ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور اس کو استحکام اور ہر بحران سے نجات عطا فرما، اور اس میں اسلام کا نفاذ فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔